جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکفیر کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کل آپ تقدیر کا مسئلہ شروع کریں گے، مگر تکفیری کے اندر الجھتے رہے۔ خیر مسئلہ نمٹ گیا ہے۔ اتنی بات حاصل سمجھ لیں، خلاصہ، بالکل خلاصہ کے بھی خلاصہ۔ کسی کی کوئی غلط بات ہے، جب تک یقین سے یہ بات معلوم نہ ہو کہ اس نے سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ چیز ضروریات دین میں سے ہو۔ اگر ضروریات دین میں سے نہیں ہے دین میں سے، مگر ضروریات دین میں سے نہیں ہے، اس کا انکار کرنے سے کفر نہیں ہوگا۔ بلکہ یہ بات ہو کہ وہ جو بات اس نے کہی ہے وہ یقینی طور پر کفر ہو۔ اگر یقینی طور پر کفر نہیں ہے، اس کے کئی معنی 100 احتمالات ہیں، تکفیر نہیں کی جائے گی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ خلاصہ یہ کہ جس چیز کا انکار کیا جائے وہ بھی ضروریات میں سے ہو، اور انکار کرنا بھی یقینی ہو۔ جس چیز کا انکار کیا ہے وہ بھی یقینی ہو، اور یہ بھی معلوم ہو کہ اسی نے کیا، یہ شخص کیا۔ جس شخص نے کیا اسی کو کافر کہا جائے گا، جس کے بارے میں ثابت نہ ہو۔ پرسوں کل یا طالب علم بیچارہ وہ خمینی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ہم نے یہ کہا تھا نا کہ خمینی کے بارے میں اتنی بات تو اس کی کتاب سے ثابت ہو رہی ہے کہ وہ تحریف قرآن کا قائل نہیں تھا، لیکن دوسرے ضروریات دین میں سے اگر کسی چیز کا وہ منکر تھا یا نہیں تھا، اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے جب تک تحقیق نہ ہو جائے۔ اور یہ کہہ دینا کہ فلاں نے خمینی نے فلاں کتابوں کو کہا کہ فلاں کتابوں کو مطالعہ کر لو تو وہ بھی کافر ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا ہی۔ سنی سنائی باتوں پر نہیں ہوا کرتی بات، تحقیق سے ہو۔ اگر معلوم ہو جائے اگر خمینی کے بارے میں کہ اگرچہ وہ تحریف قرآن کا قائل نہیں، مگر کچھ دوسرے کفریات اس کے اندر ہیں، دوسرا کوئی ما ثبت من الدین ضرورتاً کا انکار اس نے کیا ہے، اور انکار کرنا یقین سے ہمیں معلوم بھی ہو جائے کہ واقعی کیا ہے، تم کافر کہیں گے۔ آئی سمجھ میں بات؟ ایک بات یہ ہو گئی ہوگی، الحمدللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ مسئلہ، اکثر سب کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن کچھ طبیعتوں کو بڑی مایوسی ہوئی ہوگی، بعض لوگوں کو بڑی مایوسی ہوئی ہوگی کہ بڑی پابندیاں لگ گئی تکفیر کرنے میں۔ تکفیر کرنا مجھ پہلے اتنا آسان تھا، جب چاہ تقریر کرنے کا دوران غصہ کر کے کسی کو بھی کافر کہہ دو۔ ابھی بھی پابندیاں لگ گئی تو اس وجہ سے ان کو مایوسی ہوتی ہوگی، مگر ہم معذرت چاہتے ہیں، ان کا دل دکھا ہوگا بیچاروں کا، لیکن صبر کرنا پڑے گا، ان اللہ مع الصابرین۔ اچھا جی سوال اچھا نہیں، اب سوال ہاں چلو، اچھا خیر کر لو سوال۔ ہاں بیکار کے سوال نہ کرنا۔ ہاں جی، تواتر عمل یعنی جو عملاً متواتر چیز ہے اس کا منکر کو کافر قرار دیا جائے گا؟ ہاں بالکل۔ تواتر کی کئی قسمیں ہیں، 4 قسمیں، ان میں سے ایک تواتر العمل بھی ہے۔ انکار یقینی طور پر کرے، یہ نہیں کہ سنی سنائی بات کر دی، یقینی طور پر واقعی انکار کیا ہے اس نے، باب اس کے کہ اس کو معلوم بھی ہو چکا تھا، بعد العلم بالتحریم۔ اگر کسی ایک شخص کو تو معلوم تھا کوئی چیز، پھر انکار کر رہا ہے، اور ایک وہ اس کو معلوم ہی نہیں اور انکار اس وعدے کر رہا ہے، تو کافر نہیں ہوگا وہ۔ بار بار تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ ما علم من الدین ضرورتا، جس چیز کا علم ضروری حاصل ہوا ہے، جس کو یہ ضروری ہو سکتا ہے، کسی کو علم ضروری حاصل ہوا ہو، کسی دوسرے کو نہیں ہوا ہو، جس کو حاصل ہوا ہے وہ انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ جس کو علم ضروری حاصل نہیں ہوا، مثلا نیا مشرف علیہ السلام ہوا ہے، اس کو بہت ساری باتیں نہیں معلوم، پھر وہ انکار کرے گا، کافر ہو جائے، کافر نہیں ہوگا۔ اچھا بھائی، تقدیر کا مسئلہ بھی کچھ مطالعہ کر کے آئے؟ نہیں آپ لوگ ہیں؟ کس نے مطالعہ کیا؟ سب اٹھا لیں ہاتھ۔ اکثر نے مطالعہ کر لیا ہے، مطالعہ کر لیا اکثر نے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اچھا جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی مطالعہ ہاتھ اٹھا لیں۔ اچھا تھوڑے سے ہیں۔ اچھا
جنہوں نے ابھی مطالعہ نہیں کیا وہ کل مطالعہ مکمل کر کے آ جائے، لیکن آج کے سبق کا فائدہ اٹھا لیں۔ وہ یہ کہ ہم خلاصہ بتا دیں پورے تقدیر کے مسئلے کو، خلاصہ، اور وہ بہت آسان ہے۔ مسئلہ تقدیر کا آسان حل، اس کے نام سے اسلام سے میرا ایک چھوٹا سا کتاب سے بھی چھپا ہے۔ یہ تو تفصیلات ہیں، بہت مختصر ہے، وہ سمجھ لو۔ تقدیر کس کو کہتے ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہر چیز کے بارے میں طے کر دیا کہ کب وجود میں آئے گی، کس طرح ہوگی، اس کی صفات کیا ہوں گی، حدود کیا ہوں گی، اس کے اثرات کیا ہوں گے، تاثیرات کیا ہوں گی، کس زمانے میں ہوگی، ساری تفصیلات کسی چیز کے بارے میں جو ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے مقدر بھی کر دی ہیں، متعین مقدر کر دی یعنی مقرر کر دی ہیں، اور اس کا علم ازلی بھی ہے اللہ کو کہ فلاں وقت فلاں کام ہوگا۔ یہ تو تقدیر ہے۔ اور قضا کے معنی پیدا کر دینا، قضا کے معنی ایک ہے فیصلہ کرنا، دوسرے معنی ہے پیدا کر دینا۔ جہاں تقدیر کے ساتھ جب لفظ قضا استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ہر چیز کو پیدا بھی اللہ ہی نے کیا ہے۔ اس کائنات میں کوئی کام اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تقدیر جو اللہ نے مقرر کر دی تھی ازل سے، اس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ ہوگا اسی کے مطابق ہو رہا ہے، جو کچھ اچھا ہو رہا ہو یا برا ہو رہا ہو، ظاہر ہو رہا ہو یا باطن ہو رہا ہو چکا ہو یا آئندہ ہوگا، اچھا ہو یا برا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین نے ازل ہی سے مقرر بھی کر رکھا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم بھی ازل سے ہے کہ یہ وقت فلاں کام فلاں وقت اس طریقے سے ہوگا، اور اس کا خلق بھی اللہ ہی تعالیٰ کرتا ہے، اس کا ارادہ بھی اس نے اللہ نے کر رکھا ہے کہ میں فلاں وقت یہ کام یہ بات پیدا کروں گا، اس اپنے علم ازلی کے مطابق فلاں وقت یہ چیز طے کروں، یہ پیدا کروں گا۔ یہ ہاتھ ہل رہا ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تقدیر میں۔ یہ تو تقدیر کا مسئلہ ہے۔ تھوڑا سا کتاب میں آپ کو تھوڑا تفصیل سے پڑھ لیجئے، علمی الفاظ میں پڑھ لیجئے۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ تو ہر آدمی بھی جانتا ہے کہ تقدیر کا یہ مطلب ہوتا ہے، اللہ نے جو طے کر لیا وہ ہوگا، اور اسی کے کرنے سے ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ انسان اپنے افعال میں مجبور ہے یا انہوں خود مختار ہے؟ سوال یہ پیدا ہوگا لا محالہ۔ چنانچہ دو گروہ ہو گئے، ایک جبریہ کہلائے، ایک قدریہ کہلائے۔ جبریہ وہ ہیں جن کو جہمیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جہمیہ کے نزدیک اور ان کو نہ اقرار باللسان ضروری ہے ان کے ہاں، نہ تصدیق بالقلب ضروری ہے، ماننا بھی ضروری نہیں، صرف جاننا کافی ہے۔ وہ تمام اعمال کو کہتے ہیں کہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انسان تو مجبور ہے محض ہے۔ جب آدمی مجبور ہے محض ہے، نہ گناہ اپنے اختیار سے کر سکتا ہے، نہ اپنے گناہ اختیار سے بچ سکتا ہے، نہ عبادت اپنے اختیار سے کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، مجبور ہے محض ہے۔ اس بات پہ اس کو کوئی اس کے کسی گناہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور دوسرا گروہ اس کے بالکل مقابلے میں جبریہ تو کہتے ہیں انسان مجبور ہے محض، تمام اعمال میں بالکل مجبور ہے بیچارہ۔ اور قدریہ کہتے ہیں کہ بہت طاقتور ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ازل سے کسی چیز کا علم نہیں تھا بندے کے اعمال کا، اس کو نہیں پتا تھا کہ زید کب کیا کام کرے گا۔ تقدیر میں اللہ نے نہیں لکھا تھا کہ فلاں کام یا فلاں کام میں کروں گا، نہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جتنے اعمال انسان کرتا ہے ان کا کوئی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا، جب علم ہو جاتا ہے تو اللہ میاں کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس نے فلاں کام کیا ہے، پہلے سے خبر نہیں ہوتی۔
اور وہ کام جو کرتا ہے اس عمل کو پیدا بھی وہ بندہ خود کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کرتا. تو جبریہ اس کونے پر ہیں، اسی حد پر ہیں کہ وہ تقدیر کا بالکل منکر ہو گئے، تقدیر کے بھی منکر ہو گئے، قضا کے بھی منکر ہو گئے. اور ادھر تقدیر کے بھی قائل ہو گئے اور پابند ہو گیا قضا کی وجہ سے. تقدیر کو بھی مانا، قضا کو بھی مانا، اتنا مانا کہ اپنے آپ کو مجبور مان لیا. اور قدریہ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی کا انکار کر دیا اور خود انسان کو خالق بنا دیا اس کے افعال کا. یہ ایک کنارے پر ہے، دوسرے کنارے پر یہ ہے. اہل سنت والجماعت کا مذہب بیچوں بیچ ہے، اور وہ یہ کہ نہ انسان مجبور ہے محض ہے، نہ اپنے افعال میں قادر مطلق ہے، بلکہ من وجہ وہ اپنے افعال میں مجبور ہے، من وجہ اپنے افعال میں قدرت رکھتا ہے. بات سمجھ میں آتی؟ بات سمجھ میں آتی؟ ایک بات یاد یہ رکھیں کہ جب بھی کبھی آپ دیکھیں گے فرق باطلہ سے مقابلہ ہوگا تو اہل سنت والجماعت ہمیشہ بیچ میں نظر آئیں گے. جبریہ قدریہ کے درمیان بھی اہل سنت والجماعت بیچوں بیچ ہیں، اور تمام مسائل میں آپ یہ دیکھیں گے. خیر، مسئلہ مشکل سمجھا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تقدیر میں، جب سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور انسان کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالی پیدا کرتا ہے، تو پھر جزا و سزا کس بات کی ہے؟ جنت و دوزخ کس بات کی؟ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں آتی. یہ ایک مشکل سوال پیدا ہوتا ہے. تقدیر بھی مانے، قضا بھی اللہ ہی کی ہے، تقدیر بھی اللہ ہی کی ہے، اس کے علم ازلی کے خلاف ذرہ نہیں ہل سکتا، پتہ نہیں ہل سکتا، اور پھر انسان کے عمل پر سزا و جزا بھی ہو. یہ بالکل مشکل مسئلہ ہو گیا. اس مسئلے کا ابھی تک تو ہم نے اس کی مشکلات کا ذکر کیا، آسانی کا ذکر نہیں کر رہے، حل نہیں ذکر کیا. ابھی آسان حل سمجھ لیجیے، وہ یہ کہ یہ بات بداہت سے معلوم ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے. کیونکہ پتھر کی بھی ایک حرکت ہے، تو پتھر لڑکتا ہے، گرتا ہے، اور انسان کے ہاتھ کی بھی حرکت ہے. دونوں حرکتوں میں کچھ فرق نہیں ہے. انسان چلتا ہے، پتھر گرتا ہے، دونوں کی حرکتوں میں فرق نہیں ہے. وہ غیر اختیاری ہے اور یہ اختیاری ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ راشے کا مریض ہے، کب کپا رہا ہے، اس کے ہاتھ کی حرکت بھی ہے اور تندرست ہاتھ کی حرکت بھی ہے. دونوں میں فرق واضح ہے نہیں ہے؟ اس کا انکار بداہت کا انکار ہے. یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ انسان ایسا مجبور ہے محض نہیں اپنی حرکات میں، سکنات میں، جیسے کہ جمادات ہوتے ہیں، یا راشے کا مریض اپنی حرکت میں ہوتا ہے مجبور. اس کو ایک گناہ اختیار ہے. آئی سمجھ میں بات؟ اس کو تو ماننا پڑ لے گا نا، اس میں تو کوئی اشکال ہو ہی نہیں سکتا نا، بالکل بدیہی بات ہے. رہ گئی اب قدریہ کی بات. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان تمام افعال میں قادر مطلق بھی نہیں ہے. ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کام کر لیں مگر نہیں ہوتے، بعض ہو جاتے بعض نہیں ہوتے. آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا امتحان میں امتیاز نمبر میں کامیابی ہو، امتیازی نمبروں میں کامیابی نہیں ہوتی. کسی کی ہوتی، کسی کی نہیں ہوتی. جہاز میں جانا چاہتے ہیں، کسی کو جہاز وقت پر صحیح مل گیا، کسی کو ذرا تھوڑی سی تاخیر ہوگی، جہاز نکل گیا. انا للہ پڑھتا ہے بیچارہ، افسوس کرتا ہے. بہت سارے کام مرضی کے موافق ہو جاتے ہیں، بہت کام مرضی کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو معلوم ہے کہ آدمی قادر مطلق بھی نہیں اپنے افعال کا، بلکہ کچھ افعال میں قدرت اس کو ہے، کچھ قدرت ہے، کچھ نہیں ہے.
یہ بھی ہے کہ اپنے افعال کا وہ خالق بھی نہیں ہے، کیونکہ خالق جب اس کو تو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں میں اپنے ہاتھ کی حرکت دے رہا ہوں، راشے کے مریض کی حرکت سے مختلف ہی حرکت یہ نہیں ہے، لیکن یہ اختلاف یہ حرکت ایسی ہے کہ فالج کا مریض ہو گیا تو اب کیا ہو گیا، حرکت بند ہو گئی، تکلیف کھڑی ہو گئی، فالج کے مریض نے وہ کوئی اور تکلیف ہو گئی تو اب ہاتھ نہیں ہلتا، ڈاکٹر صاحب کو بھائی حرکت نہیں، ہاتھ نہیں ہل رہا، تو کوئی حرکت اس کے اختیار میں ہوتی ہے، کچھ اختیار میں نہیں ہوتی، اپنی حرکات کو وہ پیدا بھی نہیں کر پاتا، کر بھی نہیں سکتا، کیسے پیدا کرے گا، اس واسطے کہ میں ہاتھ حرکت کرتا ہوں تو اس ہاتھ کی حرکت میں میرے جسم کے کتنے حصوں نے اس حرکت میں حصہ لیا ہے، اس کی ایک لاتعداد صفات ہیں، قلب دل میں ارادہ پیدا ہوا، دماغ میں اس کا دھیان خیال ہوا، دل نے اس کا ارادہ کیا، یہاں سے پھر وہ رگ چلے، ٹانگیں چلی، یہ جوڑوں کو حرکت دی، حرکت جو کی وہ بطر نے کی، جو لگے ہوئے رگے ہیں، اعصاب نے حرکت دی، اور یہاں تک یہ حرکت یہاں پہنچی۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کون کون سی حرکتیں کہاں کہاں کس کس حصے میں عمل میں آئی ہیں جس کی وجہ سے میرے ہاتھ میں حرکت پیدا ہوئی ہے، معلوم ہے یہ بات بھی؟ تو یہ بات بھی بالکل بدیہی ہے کہ ہم تمام اپنے افعال میں قادر مطلق بھی نہیں ہیں، اپنے افعال کے خالق بھی نہیں ہیں۔ ذہن میں آ گئی بات؟ تو قدریہ کا مذہب بھی ختم ہو جاتا ہے، جبریہ کا مذہب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ قدریہ کو جو پریشانی پیش آئی، جبریہ کو جو پریشانی پیش آئی ہوتی وہ اس وجہ سے کہ انسان کو سزا و جزا کیوں ہوتی ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم اپنے افعال میں اقوال میں مجبور محض بھی نہیں ہیں، قادر مطلق بھی نہیں ہیں، بلکہ کارگزار سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اسی کا علم ازلی ہے، اسی کی تقدیر ہے، اسی کی قضا ہے، تو پھر سزا و جزا کیوں ہے؟ وہ سمجھ لیجئے کہ جب یہ بات بدیہی طور پر معلوم ہو گئی کہ ہم مجبور محض نہیں اور قادر مطلق بھی نہیں، تو یہ بات بھی بدیہی طور پر ثابت ہو گئی کہ ہم من وجہ مجبور اور من وجہ قادر ہیں، ایک حد تک مجبور، ایک حد تک قادر ہیں۔ یہ بات بھی بدیہی طور پر ثابت ہو گئی، نہیں ہو گئی؟ تین باتیں بدیہی طور پر ثابت ہو گئی، مجبور محض بھی نہیں ہیں ہم اپنے افعال میں قادر مطلق بھی نہیں ہیں، اس کے خالق بھی نہیں ہیں، اور من وجہ مجبور اور من وجہ قادر ہیں۔ جب من وجہ قادر ہیں تو جس حد تک ہم قادر ہیں اسی سے سزا و جزا ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ جو قدرت ہے اس قدرت کا نام قرآن کریم نے رکھا ہے کسب، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، تو انسان بندہ اپنے افعال کا کسب کرتا ہے اور یہ اس کا ایک اختیار ہے، کرنے یا نہ کرنے کا اس کو وہ فیصلہ کرتا ہے، کروں یا نہ کروں۔ ہر کام میں ہم یہ سوچتے ہیں دبا فلاں کھاؤں یا نہ کھاؤں، نماز اس وقت پڑھوں یا نہ پڑھوں، سبق میں اس وقت جاؤں یا نہ جاؤں، فلاں کام کروں اس وقت یا نہ کروں، سوچتا ہے، کسی ایک جانب کو ترجیح دے دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کو پیدا کر دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کسب کیا ہے؟ اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ ہم مجبور محض نہیں، یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ قادر مطلق نہیں، یہ بھی معلوم ہے کہ ہمیں کچھ تھوڑی سی قدرت حاصل ہے، یہ بات بھی آ گئی نہیں ہو گئی؟ تین باتیں یقینی طور پر معلوم ہو گئی۔ وہ قدرت کیا ہے اس کے بارے میں قرآن نے اتنا تو بتا دیا کہ یہ اس کو کسب کہتے ہیں، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت،
قرآن کریم نے ایک جگہ اس کو امانت سے بھی تعبیر کیا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ تو یہ قدرت خفیف سی قدرت ہے جو ہمارے افعال کو پیدا کرنے میں کافی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے ہماری قدرت۔ اس قدرت کے بغیر ہمارے افعال اختیاریہ وجود میں نہیں آتے۔ بہت سارے افعال تو ہمارے اختیار میں ہوتے ہی نہیں، ان کا تو سزا و جزا بھی نہیں ہے۔ دل دھڑک رہا ہے، نبض حرکت کر رہی ہے، خون دوران خون ہو رہا ہے، اس میں تو ہمارے اختیار کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، غیر اختیاری طور پر سارے عمل ہو رہے ہیں، اس پر سزا و جزا بھی نہیں ہے۔ سو گئے، آنکھ نہیں کھلی نماز کے وقت، اس کا بھی ہم مکلف نہیں، کوشش کی تھی اٹھنے کی، نہیں آنکھ نہیں کھلی، مجبور ہے، تو لا تفریط فی النوم۔ جو افعال ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ان پر کوئی سزا و جزا نہیں۔ سزا و جزا جو ہے وہ اختیار میں ہے، وہ اختیار کیا ہے اس کو کسب کہتے ہیں۔ اب صرف ایک بات رہ گئی ہے، وہ یہ کہ کسب کی حقیقت کیا ہے۔ کسب یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، کہاں ہے؟ کیسا ہے؟ سفید ہے، سرخ ہے، کالا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سخت ہے یا نرم ہے، یہ نہیں معلوم۔ یہ اللہ کا ایک راز ہے، کتنی بھی کوشش کر لوگے تمہیں اس کی حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی، اللہ نے بتایا نہیں کسی کو، الٹے لٹک جاؤ گے پھر بھی نہیں پتہ چلے گا کہ کسب کی حقیقت کیا ہے، مگر ماننا پڑے گا کہ ہے۔ وجود کا انکار کر سکتے ہو؟ انکار نہیں کر سکتے اس کا، لیکن اس کی حقیقت نہیں بتا سکتے آپ، نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ بتا سکتے، بس ایک قدرت ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس پوری تقدیر کا خلاصہ ہے، آسان حل، جس سے حاصل ہوتا ہے کہ حاصل تقدیر کا مسئلہ تقریباً بدیہی سے بن جاتا ہے۔ انسان مجبور محض بھی نہیں، قادر مطلق بھی نہیں، من وجہ مجبور من وجہ قادر ہے، اس کو کچھ نہ کچھ قدرت حاصل ہے اپنے افعال پر۔ اس قدرت کا نام کسب ہے، کسب کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، لیکن سزا و جزا اسی کسب پر ہوتی ہے۔ ایک ہے خلق افعال، ایک ہے کسب افعال۔ خلق اللہ رب العالمین کرتا ہے، اللہ تعالی ہمارے اعمال کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور کاسب کون ہے؟ ہم ہیں۔ اور سزا و جزا خلق پر نہیں ہوتی بلکہ کسب پر ہوتی ہے۔ اس بات تو کوئی مسئلہ مشکل نہیں۔ ارے بھائی سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں آسان ہو گیا؟ نہیں ہو گیا؟ پھر میں تو لوٹا دیتا ہوں، ہم مجبور محض بھی نہیں اپنے افعال اختیاریہ میں، اپنے افعال اختیاری میں قادر مطلق بھی نہیں، من وجہ مجبور من وجہ قادر ہیں۔ ایک درجے کی قدرت ہم کو حاصل ہے، اس قدرت کا نام کسب ہے، اور اسی کسب کی وجہ سے ہم پر سزا و جزا مرتب ہوتی ہے۔ لیکن بس صرف اتنی بات رہ گئی جو ہمیں نہیں معلوم ہو سکتی کہ کسب کی حقیقت کہاں ہے، کیا ہے، مگر ہے۔ جب ہے تو اس کو ماننا پڑے گا، اور اس کے سزا و جزا اسی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ لہذا سزا و جزا کی وجہ سے نہ انسان نہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت ہوئی، نہ شر کے خلق شر کی نسبت ہوئی۔ آئی سمجھ میں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خلاصہ اس پوری بحث کا یہ ہے، آپ کل کو مطالعہ کر کے آئیں گے، اس کے اندر باقی جبریہ کی طرف سے بہت سارے اعتراضات آتے ہیں، اس میں زیادہ اشکالات جبریہ کی طرف سے پیش آتے ہیں، ان سب کا جوابات آ جائیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کسی کو ابھی پوچھنا ہو تو پوچھ لے، وقت ہے ابھی۔ ایک بات اور سمجھ لیجیے، حضرت شریعت کے مسائل میں، دینی مسائل میں 3 مسائل مشکل ترین سمجھے گئے ہیں۔ تمام مسائل میں مشکل ترین مسائل 3 سمجھے جاتے ہیں۔ ایک یہی مسئلہ تقدیر، اور دوسرا
مشاجرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، جنگ صفین، جنگ جمل، حالانکہ دونوں طرف صحابہ کرام کی مقدس جماعتیں تھیں، اس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام کو عادل کہا ہے، ثابت ہوتا ہے، اور جنگیں بظاہر ایسی معلوم ہو رہی کہ اقتدار کے لیے، جنگ کے لیے، اقتدار کے لیے، حکومتوں کے لیے ہو رہی تھی۔ مشکل مشاجرات صحابہ، اس کا حل۔ اور تیسرا تقلید شخصی، تقلید کو تو سب مانتے ہیں، ہم ہر چیز میں تقلید کرتے ہیں، کرتے ہی نہیں کرتے؟ ہم گھڑی میں دیکھتے ہیں تو 11:51 ہوئے ہیں، کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ گھڑی کی نہیں، گھڑی بنانے والے کی تقلید کر رہے ہیں جس نے گھڑی مرتب کر رکھی ہے۔ ہم ہر چیز کی تقلید کرتے ہیں، مطبخ سے کھانا کھاتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا نہیں ہے، ہم تقلید کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارا اعتماد ہے اس پر کہ زہر نہیں ملا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ صبح سے لے کر شام تک بہت ساری بے شمار چیزوں میں تقلید کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کی دوائیں ہم لیتے ہیں، ان پر تقلید، ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں۔ تقلید محض کا تو ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تقلید محض تو ہر انسان کرتا ہے، تمام اعمال میں کرتا ہے، بہت سارے بے شمار اعمال میں کرتا ہے۔ اشکال جو ہوتا ہے تقلید شخصی کے بارے میں ہوتا ہے کہ اگر امام حنیفہ کے بعد مانو گے تو امام شافعی کی نہیں مانو گے، اگر حنفی ہو تو شافعی کے قول پر عمل نہیں ہوگا، شافعی ہو تو امام حنفیہ کے قول پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ ایک مشکل ترین مسائل میں سے ہے۔ تو 3 مسئلے مشکل ترین ہیں، ایک تقدیر کا مسئلہ، ایک مشاجرات صحابہ کا مسئلہ، ایک تقلید شخصی کا مسئلہ۔ اب ہم آپ کو ایک جو بات بتاتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے شیخ المشائخ، تمام بزرگوں کے شیخ کون ہیں؟ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دارالعلوم میں داخل ہو کر سب سے پہلے جو سب سے بڑا روڈ آتا ہے وہ کون سا ہے؟ حاجی امداد اللہ ہیں، اسی سے پھر شار اشرف علی نکلا ہے، اسی سے شار شیخ الہند نکلا ہے۔ سید الطائفہ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے خلیفہ ہیں، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب انہی کے نام لیوا ہیں، انہی کے تربیت یافتہ ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ جو لوگ میرے سلسلے میں داخل ہوں گے، یعنی میری تربیت لیں گے، ان کو ان 3 مسائل میں شرع صدر ہو جائے گا، کبھی ان کو الجھن نہیں پیش آئے گی۔ آئی سمجھ میں بات؟ الحمدللہ ہم انہی کے سلسلے میں ہیں۔ ہم حکیم الامت تھان رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ہمارے والد صاحب بھی انہی کے خلیفہ تھے، ہم انہی کے ماتے خادم ہیں۔ الحمدللہ ہمیں بھی ان 3 مسئلوں میں کبھی الجھن نہیں پیش آتی، بالکل اطمینان ہے، پورا اطمینان ہے، تقلید شخصی پر بھی، مشاجرات صحابہ پر بھی، اور تقدیر کے مسئلے پر بھی۔ تقدیر کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے، اور باقی مسئلے اپنے مقام پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ استاد جی ایک سوال ہے، ہاں، سیٹ نمبر 232، کتنا؟ سیٹ نمبر 232۔ استاد جی قدریہ جس عقیدے کے قائل ہے، کس کے؟ قدریہ ہاں جس عقیدے کے قائل ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق خود ہے، ہاں۔ تو اسی عقیدے کی بنیاد پر ان کی تکفیر کی گئی، تو معتزلہ بھی اسی عقیدے کے قائل ہے، تو کیا معتزلہ کی بھی تکفیر کی جائے گی؟ قدریہ جو ہیں وہ معتزلہ ہیں۔ قدریہ کی بھی 2 قسمیں ہم نے لکھ دی ہے، ایک متقدمین ہیں، ایک متاخرین ہیں۔ متقدمین جو ہیں، معبد جوہنی ان کا سرگرو تھا بصرے میں، اس کو زندقہ کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا، ان کی تکفیر کی گئی، ان کا مذہب تقریباً ختم بھی ہو گیا۔ متاخرین کا چل رہا ہے ابھی تک۔ متقدمین کی ہی کے اوپر وہ حدیث بھی صادق آتی ہے، القدریۃ مجوس هذه الامہ، چنانچہ ان کی تکفیر کی گئی، اور اب ان کا مذہب باقی بھی نہیں رہا، تقریباً ختم ہو گیا۔
کتاب میں تفصیل پڑھ لیں گے آپ، موجود ساری تفصیل اس میں موجود ہے. ہاں کسی اور کو کچھ پوچھنا ہے؟ استاد جی اہل سنت والجماعت سیٹ نمبر 312. 312. اہل سنت والجماعت یہ صرف مذاہب اربعہ کے اندر بند ہے یا اس کا علاوہ بھی ہے؟ اگر اس کا علاوہ ہے تو اس کا معیار کیا ہے؟ سلفی اہل حدیث بھی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. فقہاء اربعہ کے مقلد نہیں ہیں لیکن اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. انحصار نہیں ہے جب مذاہب اربعہ میں. اور کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ استاد جی ایک سوال ہے. آج کل لوگوں نے فروغی مسائل میں فروغی مسائل میں بہت میدان گرم رکھا ہے، مناظرے کر رہے ہیں. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت آج کل جیسے مناظرے ہو رہے ہیں، جی آج کل جیسے مناظرے ہو رہے ہیں اس کی شرعی حیثیت یہ کہ ناجائز ہے. ان مناظروں کا مقصد نہ حق کو معلوم کرنا ہوتا ہے، دونوں سب طے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کے بعد ماننی نہیں ہے، یہ طے کیا ہوا ہے. حق جاننا نہیں بلکہ اپنی بڑائی جتانا مقصود ہے. اس سے سوائے فساد کے کبھی نہیں، اس کا کبھی خیر نہیں پیدا ہوتی. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مناظرے کے نتیجے میں کسی نے اپنے توبہ کر لی ہو ایک طرف سے. اس بات ہے جس طریقے کے مناظرے آج کل جیسے مناظرے ہوتے ہیں وہ ناجائز. علماء کے مناظرے ہوتے تھے مگر وہ دلائل کی بنیاد پر ہوتے تھے، احقاق حق کے لیے ہوتے تھے، طلب حق کے لیے ہوتے تھے. وہ اب بھی جائز ہیں اور اب بھی ہوتے ہیں. علماء کے درمیان ہوتے ہیں، ہمارے درمیان مسائل ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں. مجلس تحقیق مسائل حاضرہ میں ہمارے یہاں غور و فکر ہوتا ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی دلیل دیتا ہے اپنی جگہ پر ہے. سر جی ایک سوال ہے. ہاں بھائی. سر جی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عقد الجید فی اثبات الاجتہاد والتقلید میں لکھا ہے کہ اب اس زمانے میں حق ائمہ اربعہ کے اندر بند ہے، جو تقلید نہیں کرتا ہے تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. یہ کیا لگتا ہے اس سے کہ جو تقلید نہیں کرتا ہے تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور حق ائمہ اربعہ کے اندر بند ہے اب اس زمانے میں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں اس جملے کا، سمجھ لو. اسلام میں حق منحصر ہے ائمہ مذاہب ائمہ اربعہ کے مذہب میں. مطلب یہ کہ حق اسی کے اندر ہے. اگر امام حنیفہ کی کوئی بات اگر صحیح نہیں ہے تو اسی مسئلے میں امام شافعی کی بات صحیح ہوگی. اگر ان کی صحیح نہیں تو مالکی کی بات صحیح ہوگی، حنبلی کی بات صحیح ہوگی. کسی مسئلے میں کسی کی بات، کسی کے مسئلے میں کسی کی بات. ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کہیں حق ہو. چنانچہ اہل حدیث جو ہوتے ہیں وہ بھی عمل ہی نہیں چاروں میں سے کسی ایک پر کرتے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا جو ائمہ اربعہ کے خلاف ہو. اس بات پہ وہ اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا بھائی چلیں، بس کل مطالعہ کر کے آئیے آپ لوگ اور پھر پرسوں سے کتاب شروع ہوگی انشاءاللہ.